العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك يقينا صادقا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت يا أرحم الراحمين توبة قبل الموت يا رب العالمين توبة قبل الموت يا أكرم الأكرمين توبة قبل الموت اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت اللهم إنا نسألك راحة عند الموت اللهم إنا نسألك رحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ اے تمام کی تمام صفاتوں کے اکیلے مالک اے تمام کی تمام قدرتوں کے اکیلے مالک اے پورے کے پورے جہان کو بنانے والے اس کے نظام کو چلانے والے اور دوبارہ اس کو فنا کرنے والے رب اے وہ رب جو بننے میں کسی کا محتاج نہیں جو چلنے میں کسی کا محتاج نہیں اے وہ رب جب کچھ نہیں تھا تب بھی تو تھا میرے مولا آج سب کچھ ہے تب بھی تو ہے میرے مولا پھر کچھ نہ رہے گا پھر بھی تو رہے گا میرے مولا اے اللہ تیری تمام کی تمام صفاتیں کامل تیری تمام کی تمام قدرتیں کامل اور اے اللہ ہم ناقص اے اللہ تو اونچا اے اللہ ہم نچلے اے اللہ تو عزت والا اے اللہ ہم ذلیل اے اللہ تو غنی اے اللہ ہم فقیر ہماری حیثیت کچھ نہیں میرے مولا ایک گندے قطرے سے ہم پیدا ہوئے تو نے اپنا کرم کر کے ہمیں مسجد الملائکہ بنا دیا ایک گندے قطرے سے ہم پیدا ہوئے تو نے قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کر ہمیں عزت عطا فرما دی ایک گندے قطرے سے ہم پیدا ہوئے اے اللہ تو نے چاند ستاروں سورج کو ہماری خدمتوں پہ لگا دیا ہائے میرے مولا اتنے انعامات تو نے دیے اتنے احسانات تو نے کیے اتنے فضل و کرم تو نے کیے کہ کوئی بدل نہیں ان کا میرے مولا پھر بھی میرے مولا ہم تجھ سے بے وفا بنے رہے ہم تجھ سے دور جاتے رہے ہم نے گناہوں میں زندگیاں گزاری تیری نافرمانیوں میں زندگیاں گزاری آج یہ پورا کا پورا مجمع میرے مولا جس میں بوڑھے جوان بہن بھائی بچے سارے کے سارے موجود ہیں یہ پورا کا پورا مجمع میرے مولا اپنی زندگی کے کردہ ایک ایک گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ لے کر تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگ کر یہ سوال کرتا ہے تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے
اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں سے نجات عطا فرما دے۔ تیری دی ہوئی زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری حیثیت تیری طاقت کے آگے کچھ نہیں، پھر بھی ہم تجھے للکار رہے نافرمانی کے ذریعے سے۔ اے اللہ اپنی اوقات کو سمجھ کر اور تیری حقیقت اور حیثیت کو سامنے رکھ کر تیرا بندہ بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں ایمانی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں سامنے رکھ کر جنازہ پڑھیں ہمیں تیری ذات کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہم پر خاک ڈالیں ہمیں اپنے خاک آلودہ باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ تیرے سامنے حاضری ہو بار بار تیرے گھر میں نماز میں آ کر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے احسان کا معاملہ فرما۔ میرے مولا آج سارا کا سارا یہ مجمع تجھے منانے کے لیے آیا ہے، اے اللہ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی میرے مولا یہ کہتے کہتے کہ تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے۔ آج تو تو کہہ دے میرے مولا کہ یہ پورا کا پورا مجمع تیرا ہے۔ آج گواہ بنا دے میرے مولا، آج گواہ بنا دے میرے مولا۔ اے اللہ اگر تو یہ کہے کہ رو گے تو میں معاف کروں گا تو رونا تو ہمیں آتا نہیں میرے مولا۔ ہمارے قلوب سخت ہوئے پڑے ہیں، ارے سخت پتھر پہ پانی گرتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ ہمارے سخت دلوں میں اب یہ طاقت نہیں کہ آنسو نکلے، لیکن میں قربان جاؤں تیرے محبوب کے۔ اس نے تو کہا کہ رونے جیسی شکل پر بھی تو معاف کر دے گا نا، اس لیے تو اندھیرا کیا ہے کہ اللہ ہم ایک دوسرے کے سامنے رونے سے بھی شرماتے ہیں، تیرے سامنے گناہ سے نہیں لیکن رونے سے شرماتے ہیں۔ ارے اندھیرا کر دیا کہ کوئی نہ دیکھے تو دیکھے۔ ارے دیکھ لے ہمارے ان اداس چہروں کو میرے مولا، ان فقیروں کے چہروں کو دیکھ لے میرے مولا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے، وہ تو جانتے بھی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، وہ تو یہاں وہاں دیکھ رہے کہ لوگ کیوں رو رہے، لیکن آمین تو ان کی بھی نکل رہی۔ ان کی آمین کی لاج رکھ کے تو معاف فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ ان بوڑھوں نے سفید داڑھیوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، تیرے نبی نے کہا کہ سفید داڑھیوں والے پہ تجھے حیا آتی ہے۔ 20 دن سے یہاں بڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں، 10 دنوں سے معتکف بنے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ان کی سفیدی چہرے کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے میرے مولا یا رب العالمین۔ آج جوان آئے ہیں، ارے تو نے تو کہا جو جوان آئے اور توبہ کرے تجھے پسند ہے۔ دیکھ تو صحیح میرے مولا، میں نے قبر کو بیان کیا ان کو روتے دیکھا، میں نے اللہ حشر کو بیان کیا روتے دیکھا، میں نے جنت کو بیان کیا، اور جب میں نے کہا تیرا دیدار ہوگا تو تڑپتے دیکھا۔ اے اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لے، ان کی جوانیوں کو اجلا فرما دے۔ اے اللہ جتنی بہن بیٹیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو با حیا اور با پردہ بنا دے۔ اے اللہ حیا کا لبادہ اوڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ان بہن بیٹیوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی ان کو بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی صفات ان میں پیدا فرما دے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حیا ان میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو علی بن طالب جیسی عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے مالداروں کو عثمان غنی جیسے لٹانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حاکمین کو عمر ابن خطاب جیسا انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ابو بکر صدیق جیسی صداقت نصیب فرما یا رب العالمین، بلال جیسی قربانیوں کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ صحابہ کرام نے تجھے راضی کیا، وہ کامیاب ہو گئے، ہم ان کے طرز پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس کوشش کو تو کامیابی عطا فرما۔ آج یہ پورا کا پورا مجمع میرے مولا یہ عزم اور ارادہ لے کر آیا ہے کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، ان کے ارادوں کو اپنے فضل و کرم سے تقویت عطا فرما میرے مولا۔ کتنے لوگ پوچھتے رہے میرے مولا کہ دعا کب ہوگی، ارے بھائی کیا کرنا، کہ رب کو منانا ہے۔ مولوی صاحب بہت ناراض کیا ہے، بہت رلے ہیں مولوی صاحب، ہمارے پاس کوئی در نہیں۔ ایک فقیر ایک در پہ جائے نہ ملے، اس کے پاس دوسرا در ہے، دوسرے پہ نہ ملے تیسرا در ہے، اس کے بعد چوتھا ہے۔ ہمارے پاس تو تیرے سوا کوئی در نہیں میرے مولا۔ آج تجھے منانے آئے ہیں تو تجھے تیرے حبیب کا واسطہ تو مان جا میرے مولا، تجھے تیرے خلیل کا واسطہ تو مان جا میرے مولا، تجھے تیرے کلیم کا واسطہ تو مان جا میرے مولا، اسماعیل کی قربانیوں کا واسطہ مان جا میرے مولا، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کا واسطہ مان جا میرے مولا، حسنین کی بیماریوں کا واسطہ مان جا میرے مولا۔ اے اللہ وہ نبی کے جس کے چہرے کو
دیکھنے کے لیے تو نے آسمان پہ بلایا، اس کو طائف میں پتھر برسائے گئے، اے اللہ اس کے جسم سے نکلنے والے مقدس خون کا واسطہ مان جا میرے مولا یا رب العالمین۔ آج کی شب بھی تو نے معاف نہ کیا، دنیا بھر میں عید ہو چکی میرے مولا، آج اگر چاند نکل آیا رات کو عید الفطر کا اور ہم بغیر بخشش کے چلے گئے، اور یہ رمضان اگر ایسے ہی گیا میرے مولا، تھوڑے ہی لمحات رہ گئے میرے مولا، ارے آخری لمحوں میں آنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تیرے محبوب نے کہا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا تو اسے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ ارے مانا اس مجمع میں بہت سارے ہیں جنہوں نے روزہ خوریاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جو سارا رمضان کا مہینہ خراب کر کے آئے ہیں، تجھے ناراض کر کے آئے، کیونکہ یہ رمضان کی حقیقت کو جانتے نہیں تھے میرے مولا، یہ اس صحتیت کو جانتے نہیں تھے، لیکن آ تو گئے ہیں نا میرے مولا، آ تو گئے ہیں نا میرے مولا۔ وہ بہن بیٹیاں جنہوں نے تجھے ناراض کیا رمضانوں میں، وہ بھی آ گئی ہے نا میرے مولا۔ ارے آنے والوں پہ تو رحم کرتا ہے، آنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ جتنے مجمع نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی میرے مولا، چلا گیا وہ ہماری زندگیوں سے، ہمیں الوداع الوداع کہتا ہوا میرے مولا۔ ہائے جیسے عام دن گزرتے تھے، جیسے عام راتیں گزرتی تھی، ایسے ہی ہم نے رمضان کو بھی گزارا۔ بڑا ظلم کیا میرے مولا، بڑا ظلم کیا میرے مولا، بڑا ظلم کیا میرے مولا۔ اپنے ظلم پر ہم نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، کیونکہ تیرے نبی نے کہا کہ جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی فرمایا ہلاکت کی بات ہے۔ ہمیں ہلاک نہ کرنا میرے مولا، ہمیں ہلاک نہ کرنا میرے مولا، ہمیں ہلاک نہ کرنا میرے مولا۔ اے اللہ تو نے کہا قرآن میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو ہم سارے فقیر ہیں اور تو غنی ہے، اور تو نے ہی کہا واما السائل فلا تنہر، کہ مانگنے والے فقیروں کو نہ جھڑکو۔ تو آج یہ فقیر آئے ہیں، ہماری جھولیوں میں اپنی رحمت کی بھیک ڈال دے میرے مولا، ہماری جھولیوں میں اپنی مغفرت کی بھیک ڈال دے میرے مولا، ہماری جھولیوں میں تو اپنی بخشش کی بھیک ڈال دے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں موت کے وقت کلمہ پڑھنا ڈال دے میرے مولا، ہماری جھولیوں میں قبر کی روشنی ڈال دے میرے مولا۔ اتنے اندھیرے میں بھی ہم گھبرا رہے ہیں، ارے قبر میں کیا ہوگا، وہ 2x6 کا گڑھا جہاں میرے مولا گناہ گار کو تباہا جائے گا۔ اے اللہ تو ہماری جھولیوں میں قبر کی روشنی ڈال دے، قبر کی کشادگی ڈال دے۔ اے اللہ آج کے ان فقیروں کی جھولی میں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملنا ڈال دے میرے مولا، ان فقیروں کی جھولیوں میں تیرے نبی کی شفاعت ڈال دے میرے مولا۔ ہم جانتے ہیں ہم نے بے وفائیاں کی ہیں اللہ، لیکن ہم کمزور ہیں، تیری عزت کی قسم ہم تجھ سے بڑی محبت کر دے میرے مولا۔ تجھ سے محبت نہ ہوتی تو ہم کیوں آتے؟ 2 بجے سے یہاں بیٹھے میرے مولا، صبح کے 5 بج رہے، 3 گھنٹے سے انتظار میں کہ کب تو معاف کرے گا اللہ۔ اے اللہ اے اللہ ہم نے نبی سے بڑی بے وفائیاں کی ہے، لیکن ہم خدا کی قسم تیرے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تیری عزت کی قسم آج بھی تیرے نبی پر کوئی بات آ جائے، تیرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ نوجوان لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں کوچوں میں نکل جاتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں۔ تھوڑے سے بہک گئے میرے مولا، تھوڑے سے بھٹک گئے میرے مولا، تو صراط مستقیم پر چلا دے تو تیرا کیا جائے گا اللہ۔ اگر تو اس پورے کے پورے مجمع کو معاف کر دے، تیرے نبی نے تو کہا کہ تو روز افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو معاف کرتا ہے، ارے یہاں تو کل ملا کر 50,000 کیا 10,000 کا بھی مجمع نہیں ہوگا، ارے 10 لاکھ میں سے آج 10,000 کو شامل کر دے۔ اے اللہ کر دے شامل میرے مولا، کر دے شامل میرے مولا۔ اب ہم رمضانوں کے بعد نہ تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے نہ تجھ سے بھیک مانگتے، ہمارے تو قلوب اتنے سخت کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اللہ۔ آج یہ آئے ہیں نا میرے مولا تو ان کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لے، ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لے، ان بوڑھوں کی سفیدی پہ رحم فرما لے، ان بچوں کے ننھے منھے ہاتھوں پہ رحم فرما لے، ہماری ماں و بہنوں کے آنے کو قبول فرما لے، ان کو چین سکون راحت نصیب فرما، ان کو چین سکون راحت نصیب فرما۔ اے اللہ میرے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و احسان سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے مرض لا علاج ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ
نظروں کے سامنے ہیں وہ یار دوست، وہ رشتہ دار تعلق والے جو کینسر اور دوسری گندی بیماریوں میں پھنسے ہیں۔ اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھ کر تجھ سے بھیک مانگ رہے کہ ہمارے ابو کی عمر بڑھا دے، ہماری امی کی عمر بڑھا دے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ارے ان کے ننھے ننھے ہاتھوں پہ رحم کر میرے مولا، اور ان کے والدین میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ارے دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ ہے جو کہتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے کن کا فیصلہ کر دے، ان کی بیماریاں دور ہو جائے اللہ۔ اے اللہ جن کے مرض لا علاج ہو گئے ان سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں، جو بے اولاد ہیں، اسی مجمع میں لوگ ہیں جن کو 10 15 سال بعد تو نے اولاد کی نعمت دی ہے۔ اے اللہ جو بے اولاد بیٹھے ہیں رحم کر میرے مولا، رحم کر میرے مولا، رحم کر میرے مولا۔ ارے اپنا فضل ڈال دے ان کے اوپر، اپنی کرم کی ایک نظر ڈال دے۔ ارے تو ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں اسماعیل دے سکتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو 84 سال 90 سال کی عمر میں زکریا دے سکتا ہے۔ ارے یہ تو جوان بہن بھائی ہیں، ان کی جھولیوں میں اولاد کی نعمت ڈالنا تیرے لیے کیا مشکل۔ ہم جانتے ہیں میرے مولا کہ تاخیر پہ تیری رضا ہے۔ ارے یہ تو راضی بیٹھے ہیں لیکن مانگنا تو آتا ہے نا میرے مولا، دل تو جلتا ہوگا نا میرے مولا۔ کل عید کو سارے بچے تیار ہو کے نکلتے ہوں گے، جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ تو روتے ہوں گے نا میرے مولا۔ تو اپنے ان اللہ اپنے ان امتیوں پر، ہمارے ان بہن بھائیوں پر رحم کر کے جتنی بہن اور بھائی بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما دے، سب کو اولاد عطا فرما دے، سب کو اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، بڑے احسانات ہیں ان پہ میرے مولا۔ اگر وہ مدرسہ مسجد نہ دکھاتے، وہ اسکول کالج نہ دکھاتے تو ہماری اوقات کیا ہوتی۔ آج تھوڑا کما کے اپنی اوقات بھول گئے، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے۔ ارے وہ ماں تھی کہ ہم چھوٹے تھے جب ناراض ہوتے تھے تو بھی مناتی تھی، اب بڑے ہیں تو بھی وہی ماں مناتی ہے۔ وہ باپ تھا کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے ناراض ہوتے تھے تو بھی مناتا تھا، آج بھی وہ ہماری ناراضگی سے ڈرتا ہے میرے مولا۔ اے اللہ آج کی بہن بیٹیوں نے ماں باپ کے سامنے بد زبانیاں شروع کر دی۔ ارے یہ جانتی نہیں کہ اگر ماں باپ کے آگے بد زبانی کریں گی ان کے سسرال کی اور شوہر والی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جو دکھ دیے ہیں، اپنے ماں باپ کو جو ستایا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جو رلایا ہے۔ ایک صحابی ہے اللہ، صحابی جس کو تو نے کہا کہ تو اس سے راضی ہے، اسے موت کے وقت کلمہ نہ ملا کہ ماں ناراض تھی۔ ارے ہم سے بھی ہمارے ماں باپ ناراض بیٹھے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اے اللہ پہلے تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ اس کے بعد ہمیں اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ارے جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے۔ ارے جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھو، جن کے باپ نہیں ان سے پوچھو۔ آج ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ارے بڑا ظلم کیا ہے، یہ پورا مجمع آج تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے کہ تو ہمارے ماں باپ جن کے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکت عطا فرما، ان کے ایمان میں برکت عطا فرما۔ جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ ہائے میرے مولا جن کے چہرے کی زیارت پر حج عمرے کا ثواب ملے ہم ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جس کے قدموں کو چومنے پر، ماں کے قدموں کو چومنے پر بیت اللہ کا ثواب ملے ہم اس ماں کو دھکے دیتے ہیں۔ اے اللہ پھر نبی نے کہا ہے کہ جن سے ماں باپ ناراض ہے ان سے تو بھی ناراض ہے۔ یہ رونا کسی کام میں نہیں آئے گا اگر ماں باپ کو ہم نے راضی نہ کیا۔ اے اللہ لوٹ کر کل عید کا دن ہے، جو ناراض ہے ان سب کو ماں باپ کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن سے غلطیاں ہوئی جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار زندگی میں بھلے تنہائی ہو اپنی ماں کے قدموں کے بوسے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑے احسانات ہیں ان کے ہم پر میرے مولا، ہم تو نہیں چکا سکیں گے۔ اے اللہ بس تجھ سے اتنی دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا تو بھی ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ اے اللہ تو بھی ان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو بیٹیاں خصوصاً جو بہن بیٹیاں ماں باپوں سے بدتمیزی بد اخلاقی کرتی ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں سمجھا میرے مولا کہ ماں کی نافرمانی سسرال میں آڑے آتی ہے، اور نہ کرو ماں باپ کو ناراض، نہ کرو۔
ارے یار بڑے احسان ہے میرا مولا، ہائے وہ تو مر کر بھی میرے مولا ان کے کٹے ہوئے کلیجوں سے بھی ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہے، اور ہم صحیح سالم ہو کر بھی ان کو اے اللہ تو اس جرم عظیم کو تو معاف کر دے، کیونکہ تیرے نبی نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کے اندر خدمت کر کے مغفرت نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے۔ تیرے نبی نے آمین کہا۔ یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ ان کی معیت نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما، اے اللہ جنت میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پہ بیٹھنا نصیب فرما، ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا نصیب فرما۔ آئے میرے مولا کل جنت بیان کی تو ہر ایک خوش تھا میرے مولا، ہر ایک جانے کو تیار تھا میرے مولا، آج بھی تیار بیٹھے ہیں۔ تیرے نبی نے کہا نا جو 3 بار جنت مانگے تو جنت خود دیتی ہے، دے دے تو دے دے میرے مولا، جنت ہمارے نصیب میں فرما دے، ہمارے نصیب میں جنت فرما دے میرے مولا، ہمارے نصیب میں جنت فرما دے میرے مولا۔ آج روزے میں تجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے، جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے، جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ جو لوگ قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، اے رب العالمین۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو تجھ سے دور ہوئے انہیں تیرے نزدیک آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرما۔ ارے میرے مولا دیکھ تو صحیح کیسے نورانی چہرے لیے بیٹھے ہیں، ہائے تمہاری پاکیزہ جوانیوں پر ہم قربان جائیں، اے اللہ یہ پاکیزہ یہاں سے نکلیں تو انہیں موت تک پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے جو بوڑھے معتکف ہیں، جو میرے بزرگ معتکف ہیں، اے اللہ ان کی بزرگیوں کو قبول فرما۔ ایک معتکف ہمارے 20 دن سے یہاں بیٹھے ہیں، ارے وہ تو چلے تو زمین کو بھی نہیں ہلاتے، ان کی سفیدی کے واسطے تو معاف کر دے میرے مولا۔ ابھی میرے دوست آصف نے کہا کہ اس دعا کے لیے 3 سال کا بچہ رات سے بے چین ہے، وہ تو جانتا ہی کوئی نہیں، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کے صدقے معاف کر دے میرے مولا۔ اے اللہ پورے مجمع میں کوئی ایک بھی تجھے پسند آیا ہو، کسی ایک نے بھی سچی توبہ کی ہو تو اس کی توبہ کی برکت سے ہم سب کی بھی توبہ کو قبول فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ وقت ہوا چاہتا ہے، اے اللہ ہاتھ چھوڑنے کا وقت آ گیا لیکن دل مطمئن نہیں ہوا میرے مولا، ابھی بھی ہمیں اللہ دل مطمئن نہیں ہوا، تھوڑا سا دل میں سکون پیدا کر دے کہ تو نے معاف کیا، تھوڑا سا پیدا کر دے کہ تو نے معاف کیا، اور کر دے اعلان میرے مولا کہ اس پورے کے پورے مجمع کی مغفرت فرما دی، اور جبرائیل امین کو گواہ بنا دے میرے مولا، جبرائیل امین کو گواہ بنا دے میرے مولا، جبرائیل امین کو ہماری توبہ کی قبولیت پر گواہ بنا دے میرے مولا۔ ارے جن 4 فرشتوں نے تیرا عرش اٹھایا انہی کو عرش کے نیچے کہہ دے کہ گواہ رہنا اس پورے مجمع کو میں نے معاف کر دیا، تو معاف کر دے میرے مولا، تو معاف کر دے میرے مولا، تو معاف کر دے۔ ایک تو نے معاف کر دیا تو پورا کا پورا میرے مولا آوا کا آوا بن جائے گا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے میرے مولا، ہم تباہ ہو جائیں گے میرے مولا۔ یا اللہ کیا قیامت کے دن تو ہمیں جہنم میں ڈالے گا میرے مولا؟ ہم سے تو تھوڑی سی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تیرے نبی نے کہا میرے مولا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے گا وہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ یا رب العالمین تیرا وہ نبی جو تجھے محبوب، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے غلطی سے ایک مرتبہ تیرے نبی پر درود پڑھا، تو نے اسے معاف کر دیا میرے مولا۔ ہم تو بار بار درود پڑھتے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو معاف کر دے اللہ، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اگر تو نے جہنم میں ڈالا اسے بڑی تکلیف ہوگی میرے مولا، ہم نے دنیا میں بھی اسے رلایا اور وہاں بھی رلائے میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے معافی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ وقت ہوا چاہتا ہے، تیری عزت کی قسم اتنا مزہ آ رہا ہے تجھ سے مانگنے میں، اتنا لطف تو ہمیں سارے دن کی بھوک کے بعد افطاری میں بھی نہیں آتا میرے مولا، اتنا لطف تو ہمیں سوکھے حلق میں پانی پینے میں نہیں آتا جتنا تجھ سے مانگنے میں آ رہا ہے۔ اے اللہ دل نہیں چاہتا ہاتھ چھوڑ دیں لیکن نماز کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ ہم اپنے روزے نہیں، اپنی نمازیں نہیں، اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات نہیں، اپنی نفلیں تہجد نہیں، اپنی تلاوت نہیں، اعتکاف نہیں، کچھ نہیں رکھتے
سکتے کیونکہ تیری شان کے مطابق ہم نے کوئی کام نہیں کیا. تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں, تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں, تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. اپنے فضل و کرم اور رحم سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما, مسلمانوں کی دستگیری فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد اور نصرت فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہود کو تباہ و برباد فرما, اسرائیل کو نیست و نابود فرما, اسرائیل کو زمین بوس فرما, اس کے نام و نشان کو زمین سے ختم فرما. قوم عاد والی ہوائیں اسرائیل پر چلا دے, قوم سمود والی چیخ ان پر چلا دے. اے اللہ قوم نوح والا سیلاب ان پہ نازل فرما. اے اللہ وہ فرعون بنا ہوا ہے, فرعون کی طرح اسے غرق فرما. اے اللہ مال پر تکبر کر کے قارون بنا ہے, قارون کی طرح اسے غرق فرما. قوم سمود کی طرح اونچی اونچی دیواریں بنائی ہیں, قوم سمود کی طرح اسے ہلاک فرما. اے اللہ وہ کہہ رہا ہے کہاں ہے تیرا رب, بلاؤ اپنے رب کو. اے اللہ تیرے آسمان پر جہاز اڑا کر تیرے بندوں پر, تیری بہن بیٹے, اے اللہ تیری بندیوں پر اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ میزائل برسا رہے میرے مولا. اے اللہ اس اسرائیل کے تکبر کو خاک میں ملا دے میرے مولا. تکبر تو تیرا چلتا ہے, ذات تو تیری چلتی ہے. دکھا دے آج کے اللہ کافر کو اور دکھا دے آج کے مسلمانوں کے مخالفین کو کہ جو مسلمانوں کے خلاف چلے گا اللہ آج بھی وہی ہے جو بدر کے میدان میں تھا, اللہ آج بھی وہی ہے جو احد کے میدان میں تھا. بس صحابہ کرام جیسے مانگنے والوں کی کمی ہے, ہم ان جیسے تو نہیں, ان کی نقل کر کے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کی طرف سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ان کی مدد اور نصرت فرما, ان کی مدد اور نصرت فرما, ان کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. جو مانگا عطا فرما, جو نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما یا رب العالمین. میرے مولا کریم اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں یہ فقیر اپنے ان تمام بھائیوں کی طرف سے اور بہنوں کی طرف سے ایک سوال کرتا ہے میرے مولا. اس پورے رمضان میں اگر کوئی بیان کا کوئی ایک بار بھی اللہ کہا ہوا تجھے پسند آیا ہو, پورے رمضان کے بیان میں کسی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوا تجھے پسند آیا ہو, تو یہ فقیر تجھ سے بھیک مانگتا ہے کہ جتنے بھی مجمع نے یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں اس پورے کے پورے مجمع کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ماں باپ کے ساتھ نصیب فرما, بیوی بچوں کے ساتھ نصیب فرما. جو گئے ہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما, جو نہیں گئے ہیں ایک بار جانے کی توفیق عطا فرما. ارے میرے مولا ہونٹ پیاسے ہیں, حجر اسود کو چوم کر پیاس بجھوا دے میرے مولا. سینہ جل رہا ہے, ملتزم سے چمٹا دے میرے مولا. یہ پیر دنیا کے بازاروں میں بہت چلے, تیرے گھر کا طواف کروا دے میرے مولا. ان اللہ ہم نے بڑا فرمایا مشروب پیا, زمزم کو کثرت سے پلا دے میرے مولا. اے اللہ تیرے نبی کے رودے پر جا کر گردن جھکا کر اور شرمندہ ہو کر ان سے معافی مانگنا چاہتے کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کی بچیوں کو طلاقیں ہوئی, آپ کو پتھر برسائے گئے, آپ پر مٹی ڈالی گئی, آپ پر اوجھڑیاں ڈالی گئی اور آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی. یا رسول اللہ ہم نے جو آپ سے بے وفائی کی اپنے فضل و کرم سے ہماری بے وفائی کو معاف فرما دیجئے. وہاں جا کر روزہ رسول پہ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اس پورے کے پورے مجمع کو میرے مولا, اب تو لوگ عمرہ پر جوق دک جوڑ جا رہے میرے مولا, تو اس پورے کے پورے مجمع کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ کی خاموشی بھائی. کچھ ہمارے بھی دل میں راز چھپے ہیں جو اللہ سے مانگنے ہیں, کچھ آپ کے بھی دل میں ہوں گے. ایک منٹ کی خاموشی ہے اس لیے کہ ہر ایک بہن بھائی اپنے اپنے لیے اللہ سے مانگ لے, جو مانگ رہے ہیں مانگ لو. آنکھیں تر پڑی ہیں, مجمع قبولیت کا بیٹھا ہے, توبہ قبول ہو گئی, پاک ہوئے بیٹھے ہیں میرے بھائی, بالکل پاک ہوئے بیٹھے ہیں, کیونکہ ایک تو رویا ہوگا نا, اس کے رونے کی برکت سے ہم سب اب اس پاکیزگی سے مانگ لو اللہ سے جو مانگ سکتے ہو, جو دل میں چھپا ہے کھل کے مانگو اپنے لیے, اہل و عیال کے لیے, آخرت کے لیے, قبر حشر کے لیے. یا اللہ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا